السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسئلہ دھیان نہیں ہے آپ لوگوں کا، دھیان کہیں اور ہے۔ توجہ فرمائیں، محفل میلاد میں، محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگ موجود ہیں۔ جہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ ادب کی جگہ ہے۔ ایک تو محفل ہوتی ہے کہ اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے اگرچہ وہ جنگل میں ہو، اور یہاں تو مسجد میں ہے محفل، تو ڈبل ادب بنتا ہے نا، مسجد کا بھی ادب اور محفل کا بھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ اور میں، ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمخوار، گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے، کالی کملی والے، ہم سب کی اندھیری قبر میں کام آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پڑھیں بے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وآلہ وبارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، میں آپ کے سامنے زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، چند منٹ جو مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اسی پر بول کر اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کو مکمل وقت دیا جائے گا، آپ ان کے کلام اور بیان سماعت کریں گے۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث ہے، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ علماء اکرام اسٹیج پر موجود بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کسی کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے جھوٹ میں شامل ہو جاؤ تو لوگ کہتے ہیں بڑا ہی اچھا آدمی ہے صاحب، بڑا ہی اچھا آدمی ہے، بڑی دل لگا کے محبت سے باتیں سنتا ہے۔ آج اگر کوئی سر پہ ٹوپی رکھ کر، داڑھی، چہرے پر داڑھی سجا کر، کرتا پاجامہ پہن کر 2-3 ٹائم کی نماز مسجد میں پڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں ملا جی جا رہے ہیں، ملا جی۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا جی جا رہے ہیں۔ اور جو چوراہے پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے لوگ کہتے ہیں نیتا جی آ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری بات غلط ہو تو بتاؤ، اگر غلط ہو فوراً بتاؤ مجھے جو تم غلط بات بیان کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نیتا جی آ گئے، جو چوراہے پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں پر بے وجہ الزام لگاتا ہے، جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، شرعی حکم کیا لگے گا اس کے اوپر؟ علماء کرام موجود ہیں، ائمہ کرام موجود ہیں، آپ پوچھیں ان سے، آپ پوچھیں اپنے مدرسے کے مدرسین سے، آپ پوچھیں اپنے مسجد کے ائمہ کرام سے کہ ان کے اوپر شرعی حکم کیا لگے گا؟ جو آپ کو بنا کسی تحقیق کے
मुजरिम ठहरा दो, आपके खिलाफ चौराहे पर बैठकर लंबी लंबी गुफ्तगू करे, उसके बारे में क्या हुक्म लगेगा? आप पूछे उलमा इकराम से। आज बड़ा आसान है कि मुंह खोला और किसी के बारे में कुछ भी कह दिया। मेरे भाइयों, किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा करो कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या ये बात वाकई में सच और हकीकत है, या खुद ब खुद अपनी तरफ से जो मुंह में आया वो बोल दिया कि फला शख्स ऐसा है, फला शख्स ऐसा है। चौराहों पर बैठे गीबतें शुरू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिए, नालियों पर बैठे टोलियां बनाई, एक दूसरे की गीबतें, झूठ, चुगली, तकब्बुर, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है। हमेशा याद रखना, हर मुसलमान, मर्द औरत, मुसलमान बालिग पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। ए बच्चों, खामोश, शोर मत मचाओ। ए मोबाइल वाले, वीडियो बनाए मत बना, मगर खामोश बैठे। क्या इल्म दीन सीखना फर्ज है? 3 इल्म सीखना फर्ज है। मेरी बात को और से सुन लें और दिल में नोट कर लें अपने। 3 इल्म सीखना हर मुसलमान, मर्द औरत, बच्चे पर फर्ज है। नंबर 1 इल्मुल अकाइद। नंबर 1 इल्मुल अकाइद, अपने अकीदे का इल्म सीखना। तुम्हारा अकीदा क्या है? अल्लाह के बारे में अकीदा क्या रखते हो? नबियों के बारे में अकीदा क्या रखते हो? सहाबा इकराम के बारे में अकीदा क्या रखते हो? बुजुर्गान दीन के हवाले से अकीदा क्या रखते हो? और मुजद्दिद के हवाले से अकीदा क्या रखते हो? मुजद्दिद के हवाले से 1000 साल मुजद्दिद के हवाले से अकीदा क्या रखते हो? और 100 साल मुजद्दिद के हवाले से अकीदा क्या रखते हो? नंबर 1 इल्मुल अकाइद। नंबर 2 इल्मुल फराइज। हर मुसलमान पर इल्मुल फराइज सीखना फर्ज है। जब बच्चा पैदा होता है, 7 साल से ऊपर का हो जाता है, जब उसके ऊपर नमाज का हुक्म लगता है, तो उसे नमाज का इल्म सीखना फर्ज हो जाता है। किस तरीके से नमाज पढ़नी है। जब बड़ा होता है, 12 से ऊपर जाता है, बालिग नाबालिग, पाकी नापाकी का इल्म सीखना। जिंदगी में हर स्टेज पर इल्म की जरूरत पड़ती है। आगे जाएगा, शादी करेगा, शादी के बाद बीवी के क्या हुकूक है, बच्चों के क्या हुकूक है, माँ बाप के क्या हुकूक है, इसका इल्म दीन सीखना। दौलत कमाएगा, माल जमा हो जाएगा, उसके बाद में ज़कात का इल्म सीखना। उसके बाद आगे जाएगा, बाप के हिस्से की विरासत की जमीन जब उसे मिलेगी, उसमें फसल पैदा करेगा, कितना उश्र निकालेगा, इसका इल्म सीखना। तो दूसरा क्या है? इल्मुल फराइज, जो जिंदगी में हर शख्स के साथ मसला आता है। ये याद कर लें। पहला इल्मुल अकाइद, अपने अकीदे का इल्म सीखना। दूसरा इल्मुल फराइज, ये जो हमारे ऊपर फर्ज है, इसका इल्म सीखना। अब तीसरा और सुने आप, तीसरा है इल्मुल क़ल्ब। इल्मुल क़ल्ब, अपने दिल का इल्म सीखना। अब आप कहोगे दिल तो सीने के अंदर है, इसका क्या इल्म सीखा जाएगा? हसद, तकब्बुर, बदगुमानी, किना, जो दिल के अंदर भरे बैठे हो ना, कान खोल के सुन लो, इसका इल्म सीखना फर्ज है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम इसका इल्म नहीं सीखोगे और दिल में किसी की दुश्मनी लेकर इस दुनिया से चले गए, तो जब तक तुम उससे माफ ना करा लो, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। हुकूकुल इबाद, इसका इल्म सीखना ये भी फर्ज है। झूठ का इल्म भी सीखना जरूरी है। आज आदमी चौराहे पर बैठकर झूठ बोलता है, एक दूसरे की गीबतें करता है, सोचता ही नहीं है इमाम साहब के बारे में क्या कहना है, मुदर्रिसीन के बारे में क्या कहना है। एक शख्स था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ सफर की इजाजत अता फरमा दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ सफर करने की इजाजत अता कर दी। वो जो था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर रवाना हो गया। कुछ दूर गए, जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, आओ खाना खा ले। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मेहमान बन चुका था। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ खाना खा ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी।
جب یہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ شخص دونوں ایک ایک روٹی کھا چکے، اس کے بعد دریا کے کنارے یہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا سے پانی نوش فرمانے چلے گئے۔ جب دریا سے پانی پی کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ روٹیاں تین تھی، ایک میں نے کھائی تھی، ایک اس شخص نے کھائی تھی، پر وہ تیسری روٹی جو تھی کہاں چلی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص تو یہ بتا وہ تیسری روٹی جو تھی کیا وہ تو نے کھا لی؟ وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ یہ شخص جھوٹ بولا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے نہیں کھائی ہے، جبکہ دور دور تک کوئی آدمی نہیں، دور دور تک کوئی پاس میں تھا ہی نہیں، جنگل میں یہ دو ہی شخص تھے۔ اس نے وہ تیسری روٹی اٹھا کر اپنی جھولی میں دبا لی تھی کہ آگے جا کے کھا لوں گا، جبکہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھا۔ یہ منافق، اسے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں، مجھے بھی کیا اب کسی چیز کی ضرورت ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا، روٹی اپنے جھولی میں رکھ لی اور کہنے لگا مجھے معلوم نہیں وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، وہ تو دلوں کے حال جانتے تھے، وہ تو کہ دلوں کے حال سے باخبر تھے، مگر آپ خاموش رہے، آپ نے نہیں دکھائی کہ دیکھ تیری روٹی یہ رکھی ہے، آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں، آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے یہ ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور بنا ناؤ کے، بنا کشتی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر دریا کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے۔ آپریٹر صاحب تھوڑا اس کو کم کرتے ہیں، آواز بھڑبڑا رہی ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی مطلب نہیں چل سے گا، سمجھ میں آنا چاہیے، ای کو کم کر دو، آواز بڑھا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر دریا کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اتنا بڑا معجزہ اللہ کے نبی کا دیکھنے کے بعد یہ گھبرایا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ اے گھبریا کے سنی مسلمانوں، ذرا غور کرو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جو اللہ کے نبی دریا کے اوپر اپنے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بنا کشتی کے، بنا ناؤ کے، پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس کنارے سے جب دوسرے کنارے جا سکتے ہیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی روٹی کا پتہ نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں، مگر خاموش رہے، اس کی جھوٹ کی انتہا دکھانی تھی۔ آپ خاموش رہے، آپ نے فرمایا آؤ آگے چلیں، آؤ آگے چلیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اور آگے چلے۔ چلتے چلتے یہ ایک بیابان جنگل میں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کا شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد اس کا گوشت بھونا، بھوننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور اس شخص نے دونوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یکایک وہ ہرنی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تو بول دو سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا معجزہ۔ گوشت کھانے کے بعد ہڈی جمع کر دی اور کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو ہرنی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ تم کبھی مرغا کھا کے ہڈی جمع کر کے پھینکے دکھائی ہو؟ اگر ہو جا تو بات ہی کیا ہے۔ وہ غوث پاک تھے جو مرغا کھاتے ہڈی جمع کر کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، مرغا دوبارہ زندہ ہو کے چلنے لگتا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا خطیب الہند امتیاز برکاتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد آپ انشاءاللہ ان کا بہترین اصلاحی بیان سماعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اس ہرنی کو زندہ کیا، اس کے بعد فرمایا تجھے اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کس نے کہا مجھے معلوم نہیں
وہ حضرت تیسری روٹی کہاں ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہا اور جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمانے لگے، آؤ آگے چلیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، جن علماء اکرام کو آپ نے بلایا ہے وہ آپ کے مہمان جلدی آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کا بہترین سماعت خطاب کریں گے۔ میرا وقت ہونے والا ہے، میں جلدی اپنی جگہ لے لوں گا بات مکمل کر کے، ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آؤ آگے چلیں آگے چلیں۔ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ وہ ایک ایسے بیابان ریگستان میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ریت کو جمع کیا، کچھ ریت کا ڈھیر لگایا۔ ڈھیر لگانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کے ڈھیر کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد کہا، اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ سبحان اللہ! کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ اے سبحان اللہ! اللہ کے نبی کا حکم سنتے ہی فوراً سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا، اے شخص ذرا کان کھول کے سن لے، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی میں نے کھائی تو سونے کا ایک ڈھیر میرا، دوسری روٹی تو نے کھائی تو سونے کا دوسرا ڈھیر تیرا، اب تیسری روٹی جس کے بھی پاس ہوگی یہ سونے کا ڈھیر یہیں چھوڑ دو، وہ خود آ کر لے لے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو من میں لالچ جاگا، من میں لالچ جاگا کہ ارے تیسری روٹی تو حضرت میرے پاس ہے، یہ لو، فوراً نکال کے دکھا دی۔ کیوں؟ اب سونے کے 2 ڈھیر ملیں گے، سونے کے 2 ڈھیر ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص بس تیرا اور میرا اتنا ہی ساتھ تھا، تیرا اور میرا اتنا ہی ساتھ تھا، جا یہ روٹی بھی تو لے لے اور سونے کے 3 ڈھیر بھی تو لے لے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے۔ کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اب یہ شخص اتنا زیادہ سونا مل جانے پر بہت خوش تھا کہ اب تو مجھے مزہ آ گیا، اب تو میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا، میرے پاس اتنا سونا آ گیا ہے۔ جیسی اس نے وہ سارا سونا ایک چادر کی پوٹلی میں باندھا اور باندھ کے جیسی گھر کی طرف چلا تو اس کے ساتھ بھی وہی پریشانی ہو گئی جو آج کل سب امیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ آ جائے اس کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسے آ جائے، زیادہ دولت ہو جائے، اس کے پھر دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ جب یہ سارا سونا باندھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اسے راستے میں 3 شخص ملے۔ انہوں نے سوچا کہ جلد سے جلد اسے قتل کر دیں ہم اور سارا سونا چھین لیں۔ اس ارادے سے جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ارے مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایسا کرتے ہیں چاروں لوگ مل کر اس سونے کے 4 حصے کر لیتے ہیں۔ ابھی تک تو صرف روٹی پر بنی تھی، اب جان پر آ گئی، اب اگر سونا نہ دیا تو یہ لوگ مجھے ڈھور مار دیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جب وہ شخص اس کے پاس پہنچے اس نے مشورہ دیا اب سونا آپس میں بانٹ لیا جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ اب تو سونا اپنے پاس ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ اسے آرام سے کھا پی کر تقسیم کر لیں گے، اطمینان اور سکون سے۔ بس تھا ایک شخص سونا لیا اور قریب کے شہر سے کھانا لینے گیا۔ 2 لوگ جب کھانا لینے کے لیے گئے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا کہ کھانے میں زہر ملا دو، کھانے میں زہر خرید کے ڈال دو تاکہ وہ دونوں کھائیں گے اور مر جائیں گے، سارا سونا ہم دونوں لے لیں گے۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کر لی تھی کہ جیسی وہ واپس کھانا لے کر آئیں گے ہم دونوں مل کر ان پہ ٹوٹ پڑیں گے، انہیں ڈھور مار دیں گے، ان کی جان لے لیں گے، سارا سونا ہم دونوں لے لیں گے۔ جیسی وہ کھانا لے کر واپس آئے ان دونوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان دونوں نے ان پر حملہ کرا اور انہیں جان سے مار دیا اور خوشی خوشی کھانا کھانے بیٹھے۔ زہر نے اپنا کام دکھایا، وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے اور یہ بھی ختم ہو گئے، سونا وہی کا جوں پڑا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ عرصے کے بعد وہیں سے واپس گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ سونا وہی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ سونا وہی موجود ہے اور ساتھ میں 3 لاشیں بھی پڑی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں نہ مجھ کو آزما دنیا کا مالو ذرا عطا کر اپنا غم چشمے گریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، دل چیر کے بولو، سب مل کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو. سارے اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ، سارے اسلام سید نعیم صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب سید نعیم میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان کے کلام انشاءاللہ میں سماعت کرنے تو کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں اور کسی پر تہمت نہ لگائیں. آج جو بنا سوچے سمجھے کسی کو بھی سلح کلی کہہ دیتے ہو، ذرا غور کرو، پوچھو ان علماء کرام سے تمہارے اوپر کیا فتویٰ لگے گا، شریعت کا کیا حکم لگے گا. آج بنا سوچے سمجھے تم کہہ دیتے ہو فلاں شخص سلح کلی ہو چکا. آج تم بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کے کہہ دیتے ہو کہ صاحب تم تو ان کے ساتھ مل چکے ہو، تمہیں تو انہوں نے بھی سلح کلی بنا دیا. ارے جب سر میں درد ہوتا ہے نا تو سر کاٹا نہیں جاتا، سر کا علاج کرا جاتا ہے، سر کا علاج کرا جاتا ہے. اگر کوئی بدعقیدہ ہے تو کوشش کرو کہ اسے مسلک اعلی حضرت میں، اسے اہل سنت میں لے کر آؤ. کوشش کرو، یہ نہ کرو کہ تم نے فوراً اٹھائی اپنی زبان سے 2 جملے نکالے اور بول دیا صاحب تم تو سلح کلیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، تم بھی سلح کلی ہو گئے. غور کرو تمہارے اوپر شریعت کا کیا فتویٰ لگے گا. غور کرو بنا تحقیق کے تم جو اپنی زبان کھول دیتے ہو، بنا تحقیق کے کسی کو بھی الٹ سلٹ بول دیتے ہو. غور کرو، ہمیشہ کسی پر بھی تہمت مت لگاؤ جب تک پکا یقین نہ ہو جائے، جب تک پکا یقین نہ ہو جائے. اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو. اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.